बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सहीह अल बुखारी किताबुल गुस्ल बाब 3 अल गुस्लो बिस्साए व नहवे, यानी सा वगैरह से नहाना। हदीस नंबर 251। अबू सलमा कहते थे, मैं और हज़रत आयशा का भाई हज़रत आयशा के पास अंदर गए और उनके भाई ने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहाने के मुतल्लिक़ पूछा तो हज़रत आयशा ने एक बर्तन मंगवाया जो तकरीबन सा के बराबर था, और वो नहाईं और अपने सर पर पानी डाला और हमारे और उनके दरमियान पर्दा था। इसी बाब की अगली हदीस 252 है। अबू जाफ़र कहते थे कि वो और उनके बाप हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला के पास थे और उनके पास कुछ और लोग भी बैठे थे। उन्होंने हज़रत जाबिर से गुस्ल के मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा, एक सा पानी तुम्हें काफ़ी है। एक शख्स बोला, मुझे तो काफ़ी नहीं होता। हज़रत जाबिर ने कहा, जिसके बाल तुमसे ज़्यादा थे और जो तुमसे बेहतर था उसको तो काफ़ी हुआ करता था। फिर उसने एक ही कपड़े में हमारी इमामत भी की। इसी बाब की अगली हदीस 253 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मैमूना एक ही बर्तन से नहाया करते थे। इस बाब की तशरीह में लिखा है, अबू सलमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के रज़ाई भांजे थे और हज़रत आयशा के भाई से मुराद अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हैं। बाज़ के नज़दीक ये तुफ़ैल बिन अब्दुल्ला थे जो उनकी वालिदा की तरफ से उनके भाई थे। अल-गुस्लो बिस्साए व नहवे। इमाम इब्न हजर और दीगर शारहीन का ख़्याल है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रवायत नंबर 251 से ये इस्तदलाल किया है कि कम अज़ कम किस कदर पानी से गुस्ल किया जाए, और ये शारहीन अपने इस ख़्याल की बिना जैसा कि उन्वान बाब पर रखते हैं, ऐसा ही रवायत नंबर 252 पर भी रखते हैं, जिसमें यह है, सालूहो अनिल गुस्ल फ़काला यकफ़ी का साउन, यानी हज़रत जाबिर से नहाने के मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, एक सा काफ़ी होता है। मगर गौर करने पर वाज़ेह होगा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाब मज़कूर में ये मसला इस्तिंबात नहीं करना चाहते, बल्कि एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। उन्वाने बाब में अस्सा के बाद नहवे कहकर क़ारीन की तवज्जो इस तरफ फेरना चाहते हैं जिस तरफ शारहीन गए हैं, क्योंकि बिस्साए व नहवे से मुअय्यन तौर पर हरगिज़ मालूम नहीं हो सकता कि नहाने में पानी की कम अज़ कम मिक़दार सा होनी चाहिए या इससे कम व बेश। अलावा अज़ीम वो इससे माक़बल एक रवायत नकल कर चुके हैं जिसमें फ़र्क का ज़िक्र है, जो 3 सा यानी 16 रितल होता है। बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बईदुन नज़र इंसान के मुतल्लिक़ ये बावर नहीं किया जा सकता कि वो एक तरफ तो ऐसी रवायत का ज़िक्र करें जिसमें फ़र्क से नहाने का ज़िक्र हो, और दूसरी तरफ मान एक ऐसी रवायत लाएं जिसमें सा से नहाने का ज़िक्र हो, और फिर ये दोनों रवायतें सामने रखते हुए उनसे इस्तदलाल ये करें कि कम अज़ कम पानी की मिक़दार सा होनी चाहिए, और उन्वान ये बांधें अल-गुस्लो बिस्साए व नहवे। इस बाब के उन्वान की बिना पर इमाम मौसूफ़ की तरफ ये मंसूब करना कि नहाने के बारे में उनका ये मज़हब है, दुरुस्त नहीं, खुसूसन जब कि वो अपना फ़तवा बाबुन अल-गुस्लो वल वुज़ू फ़िल मख़ज़ब वल क़दा में तफ़सील के साथ इसके ख़िलाफ़ दे चुके हैं। देखिए किताबुल वुज़ू बाब 45 ता 47, तशरीह हदीस नंबर 195 ता 201, यानी ये कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरत के मुताबिक कम व बेश पानी इस्तेमाल किया करते थे।
7 مشکوں سے بھی نہائے اور 1 سا سے بھی۔ یہاں اس باب کا مقصد یہ مسئلہ نہیں بلکہ وہ مضمون ہے جو اس باب کی پہلی 2 روایتوں میں ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کمال شوق تھا، جس کا اصل سبب یہ آیت تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت رکھے گا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم ہر بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدوہ اور امام یقین کرتے تھے، اور انہیں اس بات کا ہمیشہ خیال رہتا کہ ان کا ہر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، اس لیے وہ مسائل کی تحقیق کرتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضرت ابو جعفر یعنی محمد بن علی بن حسین بن علی کا قول ما یکفینی سن کر ذرا ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کان یکفی ما ہوا اوفا من کا شعرا، یعنی 3 سیر پانی نہانے کے لیے کافی کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کافی ہو جاتا تھا، حالانکہ ان کے بال بھی زیادہ تھے اور وہ تم سے بہتر تھے اور ہمارے امام تھے۔ غرض ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو ہر بات میں اس امر کا خیال ہوتا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلیں۔ یہ 2 روایتیں لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی باب میں ایک تیسری روایت لائے ہیں، جس میں صرف یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ دونوں ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، اور اس روایت کے متعلق شارحین کہتے ہیں کہ عنوان باب سے اس کا بظاہر کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس میں پانی کی مقدار کا کوئی ذکر نہیں، حالانکہ اس روایت کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ اس مضمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی خاطر یہ سارا باب باندھا ہے اور جس کا تعلق سابقہ باب سے ہے۔ غسل الرجل مع امرأۃ، یعنی لوگوں کو شریعت کے اس واضح حکم کی تو پرواہ نہیں جس کے لیے آیت ان کنتم جنبا فطہروا میں مرد اور عورت دونوں مخاطب کیے گئے ہیں، یعنی حالت جنابت میں دونوں نہا دھو کر پاک و صاف ہوں، اور وہ ان بحثوں میں پڑ گئے ہیں کہ پانی تھوڑا ہو یا بہت، اصل چیز نظر انداز ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق تھا، اور وہ ہر بات میں آپ کی پیروی کو مقدم سمجھتے تھے۔ غرض باب مذکور کی 2 روایتوں میں صحابہ کا اسوہ حسنہ پیش کر کے تیسری روایت میں غسل الرجل مع امرأۃ کا مضمون دہرایا ہے۔ تیسری روایت میں یہ جو کہا ہے وَالصحیح ما رواہ ابو نعیم، اس سے امام موصوف کی یہ مراد ہے کہ ابو نعیم کی مذکورہ بالا روایت یوں شروع ہوتی ہے عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان، یعنی ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، مگر سفیان بن عینیہ آخری عمر میں یوں روایت کیا کرتے تھے عن ابن عباس ان میمونۃ، جس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت میمونہ سے مذکورہ بالا روایت نقل کی ہے۔ اس قول کی بنا پر یہ روایت حضرت میمونہ کی ہے، اور ابو نعیم کے قول کے مطابق حضرت ابن عباس کی، اور امام بخاری اس کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے۔ باب مذکور کی پہلی روایت پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ عورت کا مردوں کے سامنے نہانا شرم و حیا کے خلاف ہے۔ اس کا جواب خود اسی روایت میں ہے، یعنی یہ کہ وہ پردے میں تھیں، اور دوم یہ کہ وہ ان کے محرم بھائی تھے، سوم یہ کہ ساعہ کے متعلق لوگوں میں بحث معلوم ہوتی ہے کہ آیا اس قدر پانی سے انسان نہا سکتا ہے یا نہیں، جیسا کہ دوسری روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکوک موجود تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے حجت سمجھی جاتی تھی۔ وہ دونوں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئے۔ قرینے کی آس یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے حضرت عائشہ کو نہانے کی بھی ضرورت ہو، تو انہوں نے ایک صاحب پانی سے نہا کر دکھلایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہایا کرتے تھے، اور وہ پردے میں نہائیں۔ جسم کو دھو کر اتنا پانی بچا بھی لیا کہ سر پر اسے بہایا۔ اس روایت سے یہ بتلانا مقصود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک سا پانی نہانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک سا یعنی 3 سیر پانی، جس سے 3 متوسط حجم کے لوٹے بھرے جا سکتے ہیں، اس قدر پانی سے انسان بخوبی نہا سکتا ہے۔ گرمی کے موسم میں جب پسینہ جسم سے بہہ رہا ہو، اتنا پانی بدن صاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ جن جگہوں میں پانی کم ہوتا ہے وہاں طبعاً کم از کم مقدار پر گزارا کیا جاتا ہے۔ ہندو تو 2-3 گڈویوں سے بھی اپنا اشنان کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔